ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھا تھا؟ نس مخصص ہوگی. اب کہتے ہیں کبھی عقل مخصص ہوتی ہے. عقل سے بندہ کی بات سمجھ لیتا ہے کہ یہاں پہ حکم تمام افراد پر نہیں ہے. مثلا دیکھیں، بے شک عقل بھی ایک مستقل دلیل ہے جو کئی احکام تکلیفیہ میں عام کی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. احکام تکلیفیہ کون ہے؟ جو اللہ نے احکام ہم پہ لازم کیے ہیں. تکلیف کا معنی ہوتا ہے مکلف کرنا، احکام کا لازم کرنا. نماز، روزہ، جتنے بھی احکام شریعت کی طرف سے لازم ہیں وہ سارے کے احکام تکلیفیہ. فقہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں مکلف، جو ہمیں تکلیف دینے والا، ہم پہ احکام لازم کرنے والا. اور بندے ہیں مکلف، جن پر احکام لازم کیے گئے ہوں. اللہ ہے مکلف اور مکلف، بندے ہیں مکلف. اور ان احکام کو کیا کہتے ہیں؟ احکام تکلیفیہ، جن کی تکلیف دی گئی ہے، جو بندوں پر لازم کیے گئے ہیں. تو عقل بھی ایک مستقل دلیل ہے جو کئی احکام تکلیفیہ میں عام کی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ واضح کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ان احکام کا تعلق صرف مکلف افراد سے ہے. مکلف دیکھیں، شریعت کے جو مسلمان عاقل بالغ جو ہے وہ شریعت کا مکلف ہے، یعنی شریعت کے احکام اس پر لازم ہیں. تو عقل یہ بتاتی ہے کہ ان احکام کا تعلق صرف مکلف افراد کے ساتھ ہے، یعنی نابالغ، مجنون وغیرہ وہ اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں. ان پر یہ پابندیاں لازم نہیں، کیونکہ وہ افراد جو ابھی احکام کو سمجھنے سے قاصر ہوں، جو شریعت کے احکام نہیں سمجھ سکتے، تو انہیں ان کا پابند بنانا یہ عقلاً محال ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ دیکھیں، بچہ جو سمجھتا ہی نہیں شریعہ احکام کو، جس میں طاقت ہی نہیں، مجنون جس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، عقل یہ کہتی ہے کہ اس پر شریعت کے احکام لازم نہیں ہوں گے. مثلا دیکھیں نا، حکم کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. حکم سب کو ہے، حکم عام ہے. اب اس میں بچوں کو کیوں نہیں کہتے بھئی بچے نماز پڑھیں؟ اگرچہ اس پر نصوص آ گئی ہیں کہ بچوں پہ لازم نہیں ہے، لیکن عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ شرعی احکام ہیں اور یہ بچوں پر لازم نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ حکم عام تھا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، سب کو حکم ہے. لیکن یہاں پر جو بچوں کو خاص کیا ہے، مجنون لوگوں کو نکال لیا، تو یہ مخصص کون ہے؟ عقل ہے. کبھی عرف مخصص ہوتا ہے. جب کلام میں ایسا عام لفظ ذکر کیا جائے جس سے عرف عام میں بعض افراد مراد لیے جاتے ہوں، تو پھر عرف کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے بعض افراد ہی مراد لیے جائیں گے. کوئی لفظ جب ایسا بولا جائے جو ہو تو عام، لیکن ہمارے عرف میں، ہمارے ماحول میں اس سے سارے افراد مراد نہ ہوں بلکہ بعض افراد مراد لیے جاتے ہوں، تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ مخصص کون ہے؟ عرف ہے. لفظ تو وہ عام تھا، لیکن ہمارے ماحول میں، ہمارے عرف میں اس سے سارے افراد، بعض افراد مراد ہوتے ہیں. تو اس لیے خود عرف ہی مخصص ہے. اس پر دلیل پیش کی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیع الطعام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طعام کو بیچنے سے منع کیا، بجنسی، اپنی جنس کے بدلے میں، متفاضلاً، زیادتی اور کمی کے ساتھ. مثلا کسی بندے نے گندم دی 1 بوری، بدلے میں 1.5 بوری لی، تو یہ سود ہوگا. حضور نے اس سے منع کیا. طعام کو بیچنا، طعام کے بدلے میں، اپنی جنس کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ یہ جو طعام ہے، حضور نے تو طعام فرمایا ہے، طعام تو ہر کھانے والی چیز کو کہتے ہیں، لیکن ہمارا عرف یہ بتا رہا ہے کہ طعام سے مراد ہر وہ شے ہے جس کا، جو حضور کے زمانے میں جو بطور طعام استعمال ہوتی تھی، وہ بولی جا رہی ہے یہاں پہ. عرف سے یہ بات سمجھ آئی کہ ساری ہر کھانے والی چیز مراد نہیں ہے. مثلا آپ سود کے باب میں پڑھیں گے کہ مالٹے ہیں، درجن کے اعتبار سے لیتے ہیں، انڈے درجن کے اعتبار سے لیتے ہیں. حنفیوں نے یہ کہا ہے کہ انڈے 10 دے کر، 1 درجن دے کر 2 درجن لے لیے سود نہیں ہے. مالٹے 2 درجن دے کر 1 درجن لے لیے سود نہیں ہے. ہے تو یہ کھانے کی چیز، لیکن یہ عقل یہ بتا رہی ہے کہ یہاں طعام سے مراد وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے طعام کہا، جو حضور کے زمانے میں کھانے کی چیزیں تھیں. یہ تو تھا مخصص مستقل کی 3 قسمیں. مخصص مستقل یا تو نص ہوگی، یا پھر عقل یا عرف ہوگا. مخصص غیر مستقل ہوا کلام غیر تام فی نفسه لا یفید معنی وحدہ بدون کلام آخر قبلہ. مخصص غیر مستقل وہ کلام ہوتا ہے جو فی نفس ہی تام نہ ہو، جو بذات خود مکمل کلام نہ ہو. فی نفس ہی معنی فی ذات ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے مکمل کلام نہ ہو، اور اپنے ما قبل کلام سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے. جو ما قبل کلام سے ملے بغیر الگ اپنا معنی دے گا وہ مستقل ہوگا، جو دوسرے سے ملے بغیر الگ اپنا معنی نہ دے وہ غیر مستقل ہوگا. مخصص غیر مستقل کی کئی اقسام ہیں. استثناء متصل، جیسے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے.
اللہ کے حرف استثناء، اگر آپ پہلے کلام کو نہ پڑھیں، ان الانسان لفی خسر نہ پڑھیں، یہاں سے شروع کریں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اس کلام کا کوئی معنی نہیں، یہیں سے آپ شروع آج یہاں سے کرتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس لیے یہ مخصص ہے، لیکن یہ مخصص غیر مستقل ہے۔ کیا دیکھیں معنی کیا ہے، بے شک انسان خسارے میں، الانسان بول کر تمام انسان مراد ہیں، یہ عام ہے، الانسان کے تمام انسان کیا ہیں، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عامل الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اگلے جو ہیں ایمان والے نیک عمل کرنے والے ان کو خاص کر لیا گیا، تو یہ مخصص جو ہے الا الذین آمنوا، جو یہ مخصص غیر مستقل ہے۔ غیر مستقل کی کیسے یہ سمجھ آ گئی، کیونکہ اگر ہم اس کو الگ پڑھیں الا الذین اس کلام شروع کریں، اس کا کوئی معنی سمجھ نہیں آتا۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، تم نہ جدال کرو، نہ مناظرے کرو، جھگڑا نہ کرو اہل کتاب کے ساتھ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو۔ الا پہلے کیا منع کیا، تم اہل کتاب کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا نہ کرو، یہ عام حکم تھا۔ آگے کیا فرمایا، مگر اس طریقے سے کر سکتے ہو، الذی احسن، جو کہ اچھا ہو۔ تو اب الا حرف استثناء ہے، تو اس کے ساتھ خاص کر لیا کن کو، اس اچھے طریقے سے مجادلہ اور مناظرہ کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہو۔ تو یہ مخصص ہے اور مخصص غیر مستقل ہے، کیونکہ الا سے اگر آپ کلام مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو تو اس کا کوئی معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ شرط یہ مخصص ہوتی ہے کبھی، اور یہ بھی غیر مستقل ہے۔ دیکھیں شرط اکیلی ہو، جزا نہ ہو تو معنی سمجھ آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ اگر ہم یہ کہتے رہے اگر تم گھر گئے تو آگے کچھ نہیں کہتے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے جو شرط ہوتا ہے یہ کلام میں غیر مستقل ہوتا ہے، اسے اپنا معنی دینے کے لیے جزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مستقل تو وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود دے، تو یہ اپنا معنی بغیر جزا کے نہیں دیتا، اس لیے یہ غیر مستقل ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کیا فرمایا، تمہارے لیے اے خامدو، تمہارے لیے وراثت میں سے نصف ہے اس کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ بیوی فوت ہو جائے تو خامن کو نصف حصہ ملے گا اس کی وراثت میں سے۔ اب یہاں تک تو کیا ثابت ہو رہا تھا، ہر زوج کو، ہر خامن کو بیوی کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے نصف ملے گا۔ آگے کیا فرمایا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، ہر ایک کو نہیں ملے گا مگر وہ عورت، وہ خامن جس کا بچہ نہ ہو، جو عورت فوت ہوئی ہے اگر اس کا بچے اولاد نہ ہو تو پھر خامد کو نصف ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو پھر اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اب یہ آیت کیا بتا رہی تھی کہ جو بیویاں چھوڑ جائیں تو خامد کو کتنا دینا ہے، نصف، لیکن ان لم یکن نے اس کلام کو بدل دیا ہے، اس کا حصہ کم کر رہی ہے۔ اگر بچہ نہ ہو تو کیا ثابت ہو، اگر بچہ ہو تو پھر اس کا چوتھا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ ان کیا ہے، یہ مخصص ہے، مخصص غیر مستقل ہے۔ غیر مستقل کیسے ہے، اگر آپ یہ کہیں ان لم یکن، اگر اس کا بچہ نہ ہو، تو بات سمجھ نہیں آنی جب تک جزا اس کی نہ آئے۔ صفت بھی مخصص ہوتی ہے اور یہ مخصص غیر مستقل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا، من لم یستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، فرمایا کہ تم میں سے جو بندے طاقت نہ رکھتے ہوں، اتنے ان کے پاس پیسے نہ ہوں، ایان کی خل محسناتی کہ وہ نکاح کر سکیں پاک دامن مومن عورتوں سے، تو وہ فمن ما ملکت، تو وہ نکاح کر لیں ان عورتوں سے جن کے وہ مالک ہیں، لونیوں کے، جن کے وہ مالک ہیں، من فتیاتکم المؤمنات، لونیوں سے، فتیات میں لونیاں، المؤمنات مومن۔ کیا فرمایا کہ جو آزاد عورتوں کے مہر نہ دے سکتی ہوں، مثلا مثال کے طور پر کسی بندے نکاح کرنا، عورت مہر اتنا مانگتی ہے کہ وہ نکاح کر نہیں سکتا، تو فرمایا کہ تم پھر لونیوں سے نکاح کر لو۔ یہاں تک تو اگر بات یہاں تک کی جائے کہ تم نکاح کر لو لونیوں سے، تو اس کا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر لونی کیا وہ چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن المؤمنات جو ہے اس نے اس حکم کو بدل دیا، ہر ایک سے نہیں کر سکتے، مومن لونیوں سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ صفت بن رہی ہے فتیات کی، اور صفت بھی اس معنی کو بدل رہی ہے، تخصیص کر رہی ہے، یعنی کہ فتیات نے کیا، فتیات سے ثابت ہوتا ہے تمام لونیوں سے نکاح جائز ہے، المؤمنات نے لونیوں کو اس کو نکال لیا کہ جو مومن ہے ان سے جائز ہے، غیر مومن سے جائز نہیں۔ غایت کبھی جو ہے نا وہ انتہا جو ہوتی ہے، غایت جو ہوتی ہے یہ بھی مخصص بنتی ہے۔
غائط کیا ہوتی ہے؟ وہ نہایت الشیء المقتضیۃ لثبوت الحکم قبلها و انتفاء بعدها۔ غائط سے مراد کسی چیز کی وہ انتہا جو اپنے ما قبل کے لیے حکم کو ثابت کرے اور ما بعد کے لیے حکم کی نفی کرے۔ ما قبل کے لیے حکم کی کو ثابت کرے اور ما بعد کے لیے حکم کی نفی کرے۔ دیکھیں نا، اگر میں یہ کہوں کہ میں یہاں سے دینے تک میں نے سفر کیا، میں نے یہاں سے دینے تک سفر کیا، اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کہ میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہاں سے دینے تک تو میں گیا ہوں، اس سے آگے نہیں گیا۔ غائط جہاں تک جو میں نے انتہا بیان کی ہے وہاں تک تو حکم ثابت ہے، اس سے اگلے کا حکم کی نفی ہے۔ یہ تعریف سے مثال سے بات سمجھ آ گئی۔ غائط سے مراد کسی چیز کی وہ انتہا جو اپنے ما قبل کے لیے، تو میں عربی بول رہا ہوں، سافرت من صحابہ الی دینا، کیا کہہ رہا بلا کہ جو کسی چیز کی وہ انتہا ہے جو اپنے ما قبل کے لیے، یعنی دینا الی دینا، دینا جو یہ غائط ہے تو یہ اپنے ما قبل کے لیے تو حکم کو ثابت کر رہی ہے اور ما بعد سے اگلے جہنم سے حکم کی نفی کر رہی ہے۔ اس کے لیے دو لفظ حتی اور الی استعمال ہوتے ہیں غائط کے لیے۔ یہ ہم نے نحو میں بھی پڑھا کہ الی اور حتی غائط اور انتہا کے لیے آتے ہیں۔ جیسے فرمایا لا تقربوہن، یہاں تک مطلب کیا ہے؟ اس اتنی آیت کا معنی لا تقربون، بیویوں قریب نہ جاؤ، ان سے جماع نہ کرو، یہ تو حکم مطلق ہو گیا ہر ایک کے لیے۔ اب دیکھیں آگے کیا فرمایا، حتی یطہرن، آگے حتی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، تو اس سے یہ حتی یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ خاص کر لیا ہے، جب پاک ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو پاک ہو جائیں ان کے لیے حکم الگ ہو گیا، تو ان کو پہلے سب کے لیے حکم تھا لا تقربوہن، ہن سے تمام بیویاں مراد ہیں، جب یطہرن کہا تو یہ خاص ہو گئی، جو پاک ہیں ان کے قریب جا سکتے ہیں۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کیا فرمایا کہ تم دھو اپنے ہاتھوں کو، وضو کی آیت میں کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو۔ ہاتھوں کو دھونے کا مطلب ہاتھ کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کو، یعنی انگلیوں سے لے کر کندھے تک کو، عربی میں پورے کو ید کہتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ پورا ہاتھ دھویا جائے، پھر یہاں تک دھونا چاہیے تھا۔ الی المرافق، الی جو ہے نا یہ غائط ہے، یہ کیا بتا رہی ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ کونیا، مطلب ہے کونیا تو شامل ہے، یہ کونیوں تک تو شامل ہے لیکن ما بعد کو شامل نہیں ہے۔ تو دھونا کہاں پہ ہے؟ کونیوں تک کو شامل، اگلے کو شامل نہیں ہے دھونا۔ تو ایدیکم